ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ، روز قیامت، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، نیز جب معاہدہ کریں تو اسے پورا کرنے والے ہوں اور تنگدستی اور مصیبت کے وقت اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے ایمان والوں، تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے قاتل کو قصاص کی کچھ چھوٹ مل جائے
تو اچھے پیرائے میں دیت کا مطالبہ کیا جائے، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ حسن و خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے، پر جو اس کے بارے میں بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کے سبب بچتے رہو گے۔ تمہارے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ کچھ مال چھوڑ جا رہا ہو، اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے۔ متقی لوگوں پر یہ ایک حق ہے۔ جو وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے گی تو اس کا گناہ اس بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ یقیناً ہر بات کا خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ البتہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے، پھر وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ يا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ کہ جیسا کہ مجھے امر کیا گیا ہے، آیت نمبر 168 168 اگر میں صحیح اس کا نمبر بیان کر رہا ہوں، 168 سے لے کے 192 تک، 92 192 تک اس کو میں نے آپ کی خدمت میں 177 سے شروع کرنا ہے۔ اچھا، بہرحال یہ پھر تھوڑا سا شاید ایک کمیونیکیشن گیپ رہا کہ یہ انشاءاللہ وہیں سے اس کو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو آیت ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آیت کے حوالے سے میں نے اس کو اپنی شروع کروں یہاں پر، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ واقعی یہ بہت ہی بابرکت چیز ہے کہ انسان کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے جڑا رہے، انسان قرآن سے متمسک رہے، کیونکہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے اور مشہور و معروف حدیث ہے کہ میں انی تارک فیکم الثقلین، میں دو گراں بہا چیزیں، جو قیمتی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علیہ الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ میرے پاس پہنچیں گے۔ تو اس کے لیے یہاں پہ علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی صریح حدیث ہے کہ ان کے بیچ کے اندر جدائی نہیں ہے، لن یفترقا، یہ دونوں کبھی بھی ہرگز جدا نہیں ہو سکتے۔ بس اگر کہیں کوئی ایک چیز ہے اور دوسری چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہے وہ بھی اپنے مکمل تاثیر کے ساتھ وہاں پر موجود نہیں ہوگی۔ اگر ہوں گے تو یا یہ دونوں موجود ہوں گے یا دونوں موجود نہیں ہوں گے، ورنہ ممکن ہے کہ شاید ظاہری طور پر اگر ایک چیز نظر آ رہی ہے اور دوسری چیز نہیں ہے تو وہ چیز ظاہری طور پر ہوگی لیکن اس کی جو تاثیر اور جو اس کا اثر ہے وہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے آگے بہجت یہ فرماتے تھے کہ دیکھو، اگر ہمارے زمانے کے امام ہماری نگاہوں سے اس وقت پوشیدہ ہیں، ہم ظاہری طور پر انہیں نہیں دیکھ پاتے، لیکن اگر ہم امام سے جڑنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ قرآن سے جڑ جائیں، کیونکہ پیغمبر نے اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان دونوں کے اندر کبھی جدائی ممکن نہیں ہے، ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی۔ بس اگر ہم امام سے تمسک کرنا چاہتے ہیں، جب قرآن سے ہم جڑ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ جب اس سے ہمارا تعلق بڑھتا جائے گا تو ہمارا تعلق زمانے کے امام سے بڑھتا چلا جائے گا۔ علامہ طباطبائی کا شاید آپ نے نام سنا ہو۔ علامہ طباطبائی
کہ ایک استاد تھے قاضی طباطبائی کے، جو ان کے عرفان کے استاد تھے. اس وقت قم کے اندر جتنے بھی عرفان کے اور اخلاق کے استاد ہیں یہ سب انہی کا سلسلہ ہے، انہی کے شاگرد ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے جتنے بھی مکاشفے ہوئے، یعنی جتنی دفعہ بھی ایسا ہوا کہ میری نگاہوں پہ سے پردے ہٹے اور میں نے حقیقتوں کو دیکھا، یہ دو موقعوں پر ہوتے تھے. عام طور سے دو موقعوں پر ایسا ہوا کہ نگاہوں سے پردے ہٹے اور میں نے ان حقیقتوں کو دیکھا کہ جتنے عام انسان نہیں دیکھ سکتا. فرماتے ہیں ایک جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کے وقت میں، اور دوسرا موقع جو ہے وہ ہے سید الشہداء پہ گریہ کرتے ہوئے، کہ یہ دو ایسے موقع تھے کہ جس وقت میں نے جو کچھ بھی وہ دیکھا کہ جو اس کو عام نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، وہ یہ موقع تھے. تو یہ بہرحال خدا کا بہت احسان ہے اہل بیت علیہ السلام کی ایک خاص نظر ہے کہ اس نے یہ توفیق دی. کوشش کریں کہ یہ توفیق باقی رہے، یہ سلسلہ چلتا رہے. اس میں صرف اس کو یہاں پڑھنے پر، اس پر سننے پر اکتفا نہ کریں. بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں. عام طور سے جب میں یہاں کہیں بھی تفسیر کے اگر گفتگو کرنے کے لیے آتا ہوں تو تفسیر نمونہ کیونکہ سادہ زبان میں لکھی ہوئی ہے، آسان تفسیر ہے، اس سے مطالب کو اقتباس کرتا ہوں بیان کرنے کے لیے. یہ تفسیر الحمدللہ اردو میں موجود ہے، ترجمہ ہوئی ہے. ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ خالی ضروری نہیں کہ آپ کو خریدنا پڑے، یہ نیٹ کے اوپر کہ اگر ہم تو الحمدللہ اسمارٹ فون یہ سب چیزیں موجود ہیں تو اس کے اوپر اس کی پی ڈی ایف اس کی چیزیں موجود ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آہستہ آہستہ قرآن سے قرآن سے محبت بڑھتی جائے. ہمارے استاد ہیں وہ قرآن کے اندر جب بھی کوئی آیت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ آیت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جب قرآن کھولتے ہیں تو تقریباً وہی صفحہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر یہ آیت موجود ہے. تو ان سے سوال کیا، پوچھا ہم نے کہ آپ ایسا کیسے کر لیتے ہیں کہ آپ جب قرآن کھولتے ہیں تو پھر وہی صفحہ آتا ہے، وہی آیت نکلتی ہے کہ جس آیت کو آپ تلاش کر رہے تھے، جس کے قصد سے آپ نے کھولا تھا. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ قرآن سے دوستی کا نتیجہ ہے. اگر قرآن سے دوستی کر لو گے تو پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں، قرآن اپنے اسرار تمہارے سامنے کھولنے لگے گا. قرآن نامحرم سے باتیں نہیں کرتا، محرم سے باتیں کرتا ہے. کہ وہ لوگ کہ جو تو انسان اگر یہ قصد کرے، یہ نیت کرے کہ میں جو کچھ پڑھوں گا قرآن سے ترجمے کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھوں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کے اوپر عمل کروں گا، تو یہ بہترین دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے. ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب انسان کی دوست ہے، اور یہ تو کلام خدا ہے، کتاب خدا ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہے اور قرآن موجود ہو تو مجھے کس کے اندر کسی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا. میں اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھوں گا، وحشت زدہ نہیں ہوں گا. میرا ایک مونس، میرا ہمدم، میرا دوست میرے ساتھ ہوگا. تو بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہمیشہ ہمارا ہاتھ دامن اہل بیت و دامن قرآن سے خالی نہ رہے. اس کے لیے صلوات پڑھ دیں اور پھر ہم اس کو اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں یہ جو آیت ہے اس کے اندر شروع اس طریقے سے ہوتی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف موڑ لو. یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جس وقت مسلمانوں کو قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا تھا. نصارہ جو تھے، جو عیسائی تھے، وہ شرق کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت انجام دیا کرتے تھے، اور جو یہودی تھے وہ غرب کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت انجام دیا کرتے تھے. لیکن مسلمانوں کے لیے جس قبلے کو مقرر کیا گیا وہ ان دونوں کے درمیان ایک وسط کا ایک راستہ تھا. شاید اس کی حکمت یہ بھی ہو کہ اسلام جو ہے، اسلام دین وسط ہے. اسلام ایسا دین ہے کہ جس کے اندر اعتدال پایا جاتا ہے. اعتدال یعنی جس کے اندر ایکسٹریمز نہیں ہیں، افراط و تفریط نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کچھ مذاہب کے اندر ایسا ہے کہ دنیا کی کسی بھی نعمت سے استفادہ کرنا صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں اگر آخرت چاہیے ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر انسان نے دنیا لے لی تو آخرت نہیں ملے گی. اسی طریقے سے کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ جس کے اندر دنیا کے اندر کسی بھی چیز میں کوئی حد نہیں ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی یا کسی بھی چیز سے استفادہ کرنے کی. لیکن اسلام جو ہے وہ ہمیشہ ایک درمیانی راستے کی بات کرتا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن یہ ہمیشہ تمہارے لیے وسیلہ رہیں، کبھی بھی ہدف نہ بنے. تم اس میں اس طریقے سے غرق نہ ہو جاؤ کہ تم اپنے حقیقی مقاصد کو بھول جاؤ. شاید یہ ایک اشارہ اس کی طرف بھی ہو. لیکن یہاں پر جب
یہاں پر جو ہے وہ جب اعتراض کرنا شروع کیا گیا مسلمانوں کے اوپر، طنز کرنا شروع کیا گیا، اس کو بہانہ بنایا گیا، تو قرآن کی یہ آیت آئی اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو ہے کہ کس طرف رخ کر کے کوئی عبادت انجام دیتا ہے یہ نیکی نہیں ہے. یعنی صرف چہرے کو مشرق و مغرب کی طرف موڑ لینا نیکی نہیں ہے. لیکن نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر جو نیکیوں کی جو آپ کو جو اس کے اندر ایک جامعیت نظر آتی ہے کہ جب نیکی شروع کی گئی تو پہلے ہم جیسے ہی نیکی کی بات کرتے ہیں، نیکی کیا ہے ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ایکشن آتا ہے، عمل آتا ہے. نیکی یا ہم کی ہم بات کرتے ہیں کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ کوئی عمل کو انجام دینا. اور عمل کون سا؟ وہ جو ظاہری عمل ہے جو ہاتھوں اور پیروں سے انجام دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جب نیکی کی بات ہوئی کیا کہا؟ لیکن البر، لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، کہ وہ جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر ایمان لے کر آئے، والملائکہ والکتاب والنبیین. سب سے پہلے یہاں پر جب نیکی کا تذکرہ کیا گیا تو نیکی کے اندر یہاں پر ان نیکیوں کی اس چیز کی بات کی نہیں کی گئی کہ جس کو ہاتھوں پیروں سے انجام دیتے ہیں. دیکھیے ایمان لانا کوئی ہاتھ سے ایمان نہیں لاتا. حتیٰ اگر آپ زبان سے بھی اگر آپ کلمہ پڑھ لیں اور دل کے اندر اگر آپ نے اس کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے تو یہ نہیں کہیں گے کوئی ایمان لے کر آیا، بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں منافق، جو زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر اقرار نہیں ہے. پھر یہ کون ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے کس نیکی کا تذکرہ کیا گیا؟ اس نیکی کا کہ جس کا تعلق انسان کے قلب سے، انسان کے دل سے ہے. تو بس فقط نیکی کو ہاتھوں سے انجام دینے والے عمل تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے. اسی لیے کہا کہ دیکھیں کتنی چیزیں جڑی ہوئی. اس لیے کہا کہ بہت سارے برے گمان نہ کیا کرو دوسروں کے بارے میں کہ اگر ایسا کر رہا ہے تو حتماً یہ میرے خلاف ہی بات کر رہا ہوگا، اگر اس نے یہاں پر مجھ سے بات کی ہے تو میری کوئی برائی کی ہوگی، اگر مسکرایا ہے تو میرا مذاق اڑا رہا ہوگا. تاکہ ایسے گمان نہ کیا کرو، کیونکہ بعض گمان کیا ہیں؟ گناہ ہیں. تو انسان کیا سوچتا ہے، اس کے دل میں کیا گزر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے نیکی، سب سے پہلے نیک عمل یہ ہے کہ اگر یہ بنیاد صحیح ہو تو اس کے بعد خود بخود انسان کے جسم سے اچھے اعمال خود بخود ظاہر ہوتے ہیں. تاکہ سب سے پہلی بنیادی ترین چیز کیا ہے کہ جس کے اوپر سارا دار و مدار ہے، کیا؟ اور کیا ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے. لیکن خدا کو ماننے والے اور نہ ماننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. جو بنیادی فرق ہے، بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ کون خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یعنی یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ جو کائنات چل رہی ہے یہ خود بخود نہیں چل رہی ہے، بلکہ اس کو ایک چلانے والا ہے جو اس کے پیچھے جو اس کو چلا رہا ہے. اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ ایک خالق ہے، ایک میرا مالک ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے. دیکھیں یہ ہم چیزیں بعض دفعہ اتنی سنتے ہیں، بچپن سے قاعدے کے اندر ہمیں پڑھایا جاتا ہے، مکتبوں میں گھروں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ ہم اس کی اہمیت پہ غور نہیں کر پاتے. یہ مکمل ایک نیا نظام پیش کرتا ہے اس چیز کو مان لینا کہ میں جو ہوں وہ کیا ہوں، میرا ایک خالق ہے، میں مستقل نہیں ہوں، میں خود سے نہیں ہوں. جب میرا خالق ہے، ایک میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں. لیکن اتنی چھوٹی سی چیز کہ جس کو ہم درک جب نہیں کر پاتے، لیکن اگر انسان اس کو درک کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ زندگی کے اندر پھر تبدیلی آ جاتی ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ 7ویں امام ہماری ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، بڑا عالیشان گھر ہے. اس گھر کے اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لہو و لعب کی، یعنی گانوں کی آواز آ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ ایک گناہ کی محفل وہاں پر ہے. وہ جو گھر کے اندر کام کرنے والی جو کنیز تھی، جو گھر کے اندر کام کرتی تھی، وہ کچھ پھینکنے کے لیے باہر آئی. جب وہ کچھ کوڑا پھینکنے کے لیے باہر جب آئی تو ہمارے ساتھ میں مولا وہاں سے گزر رہے تھے. مولا نے اس سے کیا کہا؟ مولا نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جس کا گھر ہے، جس کا یہ گھر ہے وہ بندہ ہے یا آزاد ہے؟ یعنی اس کا کوئی مالک ہے یا نہیں، وہ آزاد ہے. تو اس نے حیرت سے کہا کہ یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا، جس کا اتنا بڑا گھر ہو، عالیشان جس کا گھر ہو، جس کے نوکر ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کا غلام ہو؟ وہ آزاد ہے. تو مولا نے کہا کہ ہاں واقعاً آزاد ہے، اسی لیے ایسا کر رہا ہے. اگر بندہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا. بندہ ہوتا. جب واپس گئے، دیر ہوئی تو مالک نے پوچھا کون تھا؟ کہا کہ ایک عجیب سوال کیا. سوال عجیب تھا
کہ جس کا جو ہے وہ جس کا گھر ہو اس سے پوچھا جائے آزاد ہے؟ عجیب سوال کیا. تو کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کہ جس کا یہ گھر ہے یہ جو ہے وہ بندہ ہے، غلام ہے یا آزاد ہے؟ میں نے کہا آزاد ہے. جب یہ تو اس شخص نے پلٹ کے کہا کہ ہاں آزاد ہے، اسی لیے ایسا کر رہا ہے. جیسے ہی سنا، بشر حافی ان کا نام تھا، بشر ان کا نام تھا. حافی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ننگے پیر رہے زندگی بھر. حافی یہ کہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ننگے پیر چلنے والا ہو. کہ جیسے ہی سنا سمجھ گئے کہ یہ بات کوئی اور نہیں کہہ سکتا. ننگے پیر اتنی بھی مہلت گوارا نہیں کی کہ چپل پہنتے تھے دوڑتے ہوئے مولا کے قدموں میں پہنچے اور معافی مانگی. اور اس کے بعد صرف اس بات کی یاد رکھنے کے لیے کہ میں ننگے پیر تھا، اس حالت میں میں نے آ کر مولا کے ہاتھ پہ توبہ کی تھی. جب تک زندہ رہے انہوں نے کبھی چپل نہیں پہنی. تو یہ دیکھیے کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ بولا کہ من آمن باللہ، کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے. اور دوسری چیز کیا؟ والیوم الآخر. اور کس کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے؟ آخرت کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے. آخرت پر ایمان یعنی کیا؟ یعنی اس بات پر ایمان کہ جو کچھ میں اس کو یہاں پر انجام دوں گا اسے میں ایک دن دیکھوں گا. ابھی جو آیت میں اس سے پہلے آپ کے سامنے گزری ہیں، کہا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو ڈال رہے ہوتے ہیں. آخرت کیا؟ یعنی آخرت یہ کہ حساب کتاب، خدا کے سامنے کھڑا ہونا. آیتیں ابھی آپ نے اس سے پہلے سنی ہوں گی کہ جس کے اندر یہ بات ہوئی کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن خدا ان سے گفتگو نہیں کرے گا، ان کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا. جبکہ مومن کیا ہے؟ مومن وہ ہے کہ جس سے خدا اس دن گفتگو کرے گا. جس طریقے سے خدا انبیاء کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا، جب مومن وہاں تک پہنچیں گے تو خدا قیامت کے دن مومنوں سے گفتگو کرے گا. اور اس کی جو لذت اور جو خوشی ہے وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے کہ جو دوسری جنت کی نعمتیں. اسی لیے کہا ورضوان من اللہ اکبر. یہ جو جتنی نعمتیں ہیں، اب جیسے میرے جیسا آدمی تو انہی نعمتوں کو زیادہ سمجھتا ہے کہ یہ جو محل ہیں، جو دودھ کی نہریں ہیں، اور خاص طور پہ جو اس میں پورے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے لیے بڑی نعمت ہے. لیکن جو لوگ واقعاً خدا کی اس لذت کو، خدا کی دوستی کی لذت کو محسوس کرتے ہیں، وہ رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی جو رضا ہے، اللہ سے جو گفتگو کرنے کا جو لطف ہے، وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے. بس نیکی کیا ہے کہ انسان اس بات پہ یقین رکھے کہ اس کا وہ بندہ ہے، خدا ہے اور آخرت ہے. یہ آیت آپ سب کو یاد ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کہ جو چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا. اور جو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، جو ذرا سا بھی شر کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. بس آخرت کیا ہے کہ میرے تمام اعمال ضائع نہیں ہوں گے، چاہے اچھے اعمال ہوں چاہے برے اعمال ہوں. لیکن جب یہ چیزیں یقین ہو انسان کے اندر تبھی عمل آ سکتا ہے. ورنہ اگر آپ مثال کے طور پر سڑک ٹریفک اس میں آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور اگر اس وقت کوئی کانسٹیبل نہیں کھڑا ہے، ہم ہیں سپاہ مہدی سالار خامنائی.